بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے آسائش کا، سکون کی زندگی کا اور فراوانی رزق کا، فراخی رزق کا آپ کے سامنے ایک عمل پیش کرتے ہیں۔ وہ عمل ایک مستند عمل، قرآنی عمل ہے اور اکابر امت کے تجربات بھی اس میں شامل ہیں، جنہوں نے اس عمل سے بے پناہ فوائد حاصل کیے اور اپنی زندگیوں میں اس کو ورد جان بنا کر رکھا۔ سورۃ لإیلاف قریش، فضائل اس کے بے شمار، اور خصوصاً بالخصوص جو اس کی فضیلت ہے، یہ گداؤں فقیروں کو بادشاہ بنانے والی صورت ہے، اور ایسے لوگ جو غربت و افلاس میں مبتلا ہیں، جن کے زندگی کے ایام بڑی مشکلات میں گزر رہے ہیں، صبح کو ہے تو شام کی نہیں، شام کو ہے تو صبح کی نہیں، فاقہ کشی کر رہے ہیں، ایسے افراد کے لیے یہ ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ برادران عزیز، بہت سے اکابر سے میں نے سنا ہے جو فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کو اپنا معمول بناؤ، کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کی ترقی کے لیے اور مالدار ہونے کے لیے، غربت و افلاس کو دور پھینکنے کے لیے یہ صورت مبارکہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے یہ سب فوائد فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ تقریباً 20 سے 25 بزرگوں سے میں نے سنا ہے، اور ایک ہمارے بزرگ آئے تھے حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی دامت برکاتہ العالیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے مدارس، میرے پورے نظام اور جتنی اللہ نے مجھے ترقی دے رکھی ہے، جتنی میں دین کا کام کر رہا ہوں اور فراخی اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہے، یہ سب کا سب لإیلاف قریش کی برکت ہے۔ لإیلاف قریش بڑی بابرکت۔ اور اسی طرح اگر آپ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس آیت مبارکہ کو صبح کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے ساتھ لإیلاف قریش پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں فاقہ و غربت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی کلی طور پر حفاظت فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیں، بعض اکابر علماء نے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ صورت مبارکہ اور اس سے پچھلی صورت جو ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ایک ہی صورت ہیں۔ وہ اس میں فصل بھی نہیں کرتے کہ درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض نسخوں میں ہے کہ بعض نسخوں میں نہیں، کہ یہ یعنی فصل نہیں کرتے، ایک ہی صورت شمار کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ دلیل دی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ التین پڑھی اور دوسری رکعت میں الم تر کیف اور لإیلاف قریش دونوں ایک ساتھ پڑھی ہیں، درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک صورت ہے، لیکن حضرت سید محمود البغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ الگ الگ صورتیں ہیں۔ بعض نے ایک کہہ دیا ہے، لیکن حقیقتاً یہ الگ صورتیں ہیں، اور بڑے بڑے نسخوں میں اسی طرح ہے کہ جیسے صحائف ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیفہ ہے، اور اسی پہ اتفاق ہوا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی موجودہ قرآن مقدس کی اس شکل کو، جو بہت سی روایات سے ثابت تھا، یعنی
مختلف روایات ہیں۔ اب وہ عجمی قوموں میں جاتا وہ کہتے وہ اور قرآن پڑھتے ہیں، یہ اور قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو الگ الگ قرآن ہیں۔ حضرت نے متفقہ طور پر ایک ہمارے لیے قرآن مقدس کی شکل میں، باقی سب قرآن مقدس جو تھے مختلف روایات میں ان کو چھپا دیا، اس کو رائج کر دیا، کہا کہ بس یہی رائج ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ تو بہرحال بعض علماء نے اس طرح کہا ہے۔ تو جو آدمی ان دونوں صورتوں کو اکٹھے پڑھ لے ساتھ ساتھ مرتبہ، اللہ رب العزت اس کے دشمنوں کو بھی ناکام کر دیں گے اور روزی کی فراوانی بھی اللہ پاک مرحمت فرمائیں گے۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ سورت مبارکہ مجھے پڑھنے کو دی، فرمایا کہ یہ پڑھو اور مصیبت کے وقت میں، رنج کے وقت میں، تکلیفوں کے اوقات میں، غربت و افلاس کے اوقات میں اس کو پڑھتے رہو، اللہ رب العزت تمہیں ہر خوف سے، ہر فتنے سے، ہر علم سے تیری حفاظت کریں گے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں بارہا اس کا تجربہ کیا، جب بھی میں نے ایسے مواقع پر پڑھا ہے جہاں خوف تھا، ہراس تھا، فتنے پھیلے ہوئے تھے، اللہ عز و جل نے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے مجھے محفوظ فرمایا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سفر میں بڑی راحت و آرام کا سبب بنتی ہے یہ سورت مبارکہ۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، سواری نہیں مل رہی، یا کوئی مشقت کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا سفر ہے، آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے، اور کوئی ایسا سفر جہاں قزاقوں، چوروں، ڈاکوں کا خوف ہے اور قافلے کے لٹ جانے کا اندیشہ ہے، تو وہاں اس سورت مبارکہ کو پڑھتے جاؤ، امن و امان جنگلوں سے بھی گزرتے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح اکابر علماء نے اور بھی اس کے بہت سے فضائل لکھے ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سورت لإیلاف قریش، یہ بہت سے فوائد اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، بڑی برکات اس کے اندر موجود۔ اس کی وجہ یہی کہ قریش کو اللہ نے فضیلت مرحمت فرمائی تھی، اور اس سورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ تم اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ کیا تم بتوں کو سجائے ہوئے ہو، ان کو سجدہ کیے ہوئے ہو، اور دائیں بائیں بھاگ دوڑ رہے ہو، اور کھاتے ہو اللہ کے نام کی، عبادت نہیں کرتے تم؟ اللہ عز و جل نے حکم فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اور الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ اس عظیم ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک کے وقت کھلایا ہے اور خوف سے تمہیں امن مرحمت فرمایا ہے۔ اس عظیم ذات کی عبادت کرنی چاہیے تمہیں۔ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی لإیلاف قریش سورت ہے۔ قریش کو قریش اس لیے کہتے ہیں، اتنے بڑے سمندری جانور کو کہا جاتا ہے قریش، جو جہاں سے گزرے اس کے قریب قریب جتنی چھوٹے چھوٹے جانور ہوں سب کو کھا جائے، لیکن اس کا وجود اتنی بڑا ہو اس کو کوئی نہ کھا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے عالم کے اندر قریش کو برتری مرحمت فرمائی تھی، ایک وجہ سے نہیں، کئی انواع و اقسام کی عزت عطا کر رکھی تھی۔ عزت کی روزی مرحمت فرمائی، نام و نسب مرحمت فرمایا، بیت اللہ شریف کی دربانی نصیب فرمائی، اور اسی طرح کے بے شمار فضائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور ابرہ بادشاہ جب ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا، اس کو عالمی ذلت چکھا کر اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قریشیوں کا سر بلند کر دیا۔
کہ یہ بیت اللہ کے دربان ہیں اور بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، خدا کا جو گھر ہے اس کے متولی ہیں۔ اور ایک فضیلت اور برتری اور بھی اللہ عز و جل نے مرحمت فرمائی، وہ پوری روئے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے ان کی قوم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بڑی برتری یہی ہے کہ اللہ نے ان کے خاندان، ان کے قوم، ان کے کنبے، ان کے قبیلے سے محمد الرسول اللہ کو چنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ساری خدائی ایک طرف، یہ ایک اعزاز ایک طرف، اللہ نے اس قدر بڑا مقام مرحمت فرمایا۔ اور ابرہہ کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو چہار دانگے عالم میں اللہ نے مشہور کر دیا، پھیل گیا روئیں روئیں پر، زمین کے کونے کونے پر۔ اب جہاں بھی یہ لوگ جاتے تھے تو اسی واقعے کی وجہ سے ان کی عزت ہوتی تھی کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اللہ کے گھر کے یہ دربان ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت ان کو نصیب ہے۔ تو دوسرے لوگوں کے لیے جہاں جانے کے لیے بڑے اخراجات کی ضرورت ہوتی تھی، وہاں یہ جاتے تھے، ان کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ملک شام میں جاتے، ملک یمن میں جاتے، مصر میں جاتے، عراق میں جاتے تجارت کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ان کو مالی فراوانی بھی مرحمت فرما دی تھی۔ بہت سے دراہم، بہت سے دینار اللہ نے ان کو عطا کر رکھے تھے، اور یہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں لقدق میدان، پتھریلی زمین، بڑے بڑے پہاڑ، وہاں کوئی چیز ہوتی نہیں، نہ زراعت، نہ کھیتی، نہ فصل، نہ اسی طرح کے پھل پھول، کوئی چیز اگتی ہی نہیں ہے۔ ایسے مقام پر رہ رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں یہ تجارت کرتے تھے۔ ان کو اعزاز و اکرام کی نیت سے دیکھا جاتا تھا، لوگ برکت کے لیے ان سے مال لے جاتے تھے، رہائش کے لیے ان کو اپنے مکان خالی کر دیا کرتے تھے، بستر وغیرہ دیتے تھے، اور ان کا کھانا پانی وہاں مفت ہوتا تھا، جہاں دوسرے لوگ جاتے تو ان کے بہت سے اخراجات ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کم بختو فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ تقاضا تو اس بات کا یہ تھا، جب تم میرے نام کی کھا رہے ہو، پوری روئے زمین پر تمہیں عزت و عظمت حاصل ہے میری وجہ سے، میرے نبی کی وجہ سے، میرے گھر کی وجہ سے، تو تم وہاں جاتے ہو تو میرے عزتوں کی، میرے نام کی عزتیں لوٹتے ہو، اور جب یہاں آتے ہو تو پھر تم نے بیت اللہ شریف میں بتوں کو گاڑ رکھا ہے، وہاں عبادت کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، تم نمازیں پڑھتے، بجائے بتوں کے سامنے جھکنے کے تم اپنے خالق حقیقی کے سامنے جھکتے۔ تم وہاں جھک رہے ہو جہاں کچھ ہے ہی نہیں، یہ بنے ہوئے ہیں، یہ کچھ بنا نہیں سکتے، اور میں بننے سے پاک ہوں۔ ساری کائنات کو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے بنایا ہے، تمہاری بگڑی بھی میں بناؤں گا، تم ادھر توجہ نہ کرو، میرے پاس آ جاؤ۔ حق تو یہ تھا، جب تمہیں اتنی بڑی عظمت نصیب ہو رہی ہے، ان بتوں کو نکال کر باہر پھینکتے، تم میری پہچان حاصل کرتے، اور میں نے اتنی بڑا نبی تمہارے اندر بھیج دیا ہے، اس سے بڑھ کر اعزاز کوئی نہیں۔ قیامت تک کے لیے انسانیت پر جو اللہ نے احسان فرمایا ہے، اور بے شمار احسانات اس کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو تمہارے اندر بھیجا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں عظمت والا۔ یہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک انسانیت پر عظیم احسان فرمایا ہے۔
حضور کے مقابلے میں کوئی نبی جو آج کے دور میں یا قیامت تک یا پہلے جو کھڑے کیے گئے ہیں وہ سب کذاب دجال ہیں، جھوٹے ہیں، وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام برحق ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جو جھوٹے کھڑے کیے گئے تھے کہ تم نبوت کا دعویٰ کرو، وہ کذاب اور ملعون ہیں، وہ کبھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ عظیم احسان اللہ نے فرمایا۔ اب اس احسان کا تقاضا یہ تھا، یہ حضور کا ساتھ دیتے، انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قدردانی نہیں کی۔ جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا قدر کا حق تھا، بہت سے قریشی ایسے تھے جو ایمان سے محروم گئے ہیں دنیا سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے پھر تمہیں وہ عظیم نعمت بھی مرحمت فرما رکھی ہے، ساری دنیا اس عظیم نعمت کے حصول کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ وہ کیا ہے؟ امن و سلامتی کی نعمت ہے۔ ساری دنیا اسی امن اور سلامتی کو ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، اور میں نے تمہارے اوپر سے خوفوں کو اٹھا لیا ہے۔ بیت اللہ شریف اور حدود حرم کو میں نے ہر قسم کے خوف سے محفوظ فرما رکھا ہے۔ تم امن سے جی رہے ہو، امن سے کھا رہے ہو، امن سے پی رہے ہو۔ یہ دعا ہے میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب انہوں نے اپنے خاندان کو، اپنے کنبے اور قبیلے کو اس مقام پر ٹھہرایا اور واپس چلے گئے، جا رہے ہیں، جب آنکھوں سے اوجھل ہونے لگے تو وہاں دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ کہ اے پروردگار، میں اس وادی غیر ذی زر میں، جہاں کچھ ہوتا ہی نہیں، کھانے پینے کی اشیاء مہیا نہیں ہیں، اے رب کریم تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں کو اس وادی کی طرف مائل کر دے، اس لقدق میدان کی کشش اور جاذبیت لوگوں کے قلوب میں بٹھا دے، اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ تو انہوں نے دعا مانگی، اللہ عز و جل نے ان اہل مکہ کو عزت کی روزی مرحمت فرمائی۔ اور یہ مقام ایسا ہے، بیت اللہ شریف، اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان کو عزت کی روزی بھی مرحمت فرمائی، اور خود بیت اللہ شریف جہاں موجود ہے، یہ اللہ کی برکات، اس کی رحمتوں کے نزول کا مرکز اور محور ہے۔ اللہ کی رحمتیں یہاں برستی ہیں۔ پروردگار عالم نے آفرینش عرش سے لے کر سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ اس مقام کو پروردگار عالم نے اس کائنات پر، اس کرۂ ارضی پر نمودار فرمایا۔ سب سے پہلے جب زمین بن رہی تھی تو یہاں ایک بلبلہ بنا پانی کا، اور آہستہ آہستہ اس پر مٹی چھاتی گئی اور وہ زمین بننا شروع ہو گئی، پھر چہار دانگے عالم میں پھیلنا شروع ہوئی۔ ابتدا یہاں سے ہوئی جہاں بیت اللہ شریف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صرف یہاں بیت اللہ شریف نہیں ہے، بلکہ
7 زمینوں میں اسی بیت اللہ شریف کی سیدھ پر بیت اللہ ہے، اور 7 آسمانوں میں بھی اسی بیت اللہ شریف جہاں ہے، اسی مقام کے سامنے 7 آسمانوں پر بھی بیت اللہ شریف ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام کو بابرکت بنایا، اسی پر اللہ کی تجلی نازل ہو رہی ہے۔ اسی لیے ایک آدمی نے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اگر ہم پتھر کے بت کو سجدہ کریں تو تم کہتے ہو شرک ہے، اگر تم بیت اللہ کی عمارت کے سامنے جھکے ہوئے ہو تو تم اس کو شرک کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ شرک نہیں ہے، ہم جو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یہ سجدہ اللہ کی تجلی کو سجدہ ہے، اللہ کی تجلی جو بیت اللہ پر نازل ہو رہی ہے اور پوری کائنات میں پھیل رہی ہے، ہم اسی تجلی کو سجدہ کرتے ہیں، ہم پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو وہ تو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، جہاں تک ان کا عقل کام کرتا ہے وہ آگے اپنی باتیں لگا دیتے ہیں۔ بہرحال اسی بیت اللہ پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، اور اس کی تعمیر کے سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم فرمایا تھا کہ جا کر اس مقام پر بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ فرشتے آئے، انہوں نے اس کو بنایا تھا، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ حضرت آدم اور اماں حوا سلام اللہ علیہا ان کو کہو کہ وہ بیت اللہ کو تعمیر کریں۔ تو دوسری تعمیر بیت اللہ کی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے کی تھی، اور تیسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت شیس علیہ السلام نے کی تھی، اور چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اور یہ تعمیر بنیاد سے نہیں تھی، اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی دیواریں تو پہلے سے کھڑی کر رکھی تھیں، اور یہ بیت اللہ ان کی جو دیواریں تھی وہ ریت کے ایک ٹیلے میں چھپی ہوئی تھی، پوشیدہ تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور یہ جو حجر اسود ہے، یہ مبارک پتھر پروردگار عالم نے جبل ابو قبیس میں اس کو امانت کے طور پر رکھ دیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی مقام حضرت کو دکھایا تھا، فرمایا کہ یہ مقام ہے، آپ اس مقام پر بیت اللہ کو تعمیر کریں۔ جب انہوں نے ریت کو ادھر ادھر کیا تو نیچے سے بنیادیں نکل آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، قواعد دیواریں پہلے سے کھڑی ہوئی تھی، ان دیواروں کے اوپر تعمیر کو اٹھایا تھا حضرت نے۔ دیواریں پہلے سے موجود ہیں، یعنی جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایریا ڈالنا، بنیادیں ڈالنا، بنیادیں نہیں ڈالی تھی انہوں نے، اوپر سے تعمیر کی تھی۔ اور جب تعمیر مکمل کر لی تو اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ یہ معمار ہیں بیت اللہ شریف کے، اب پروردگار عالم سے مزدوری مانگ رہے ہیں۔ کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار وہ جو تو نے ایک جلیل القدر نبی، تمام انبیاء کا سردار، اور ساری خدائی ایک طرف، محمد مصطفیٰ ایک طرف، سب سے بڑے مقام اور عظمت والا جو نبی ہے اس کو میرے خاندان میں سے بھیج دے۔ تو اللہ رب العزت نے
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سے بھیجا، اور بیت اللہ کو حقیقی معنوں میں آباد کرنے والا اور قیامت تک کے لیے آباد کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، گھر تو بن گیا ہے، اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج دے۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان میں بھیجا، اور 5ویں جو تعمیر تھی بیت اللہ شریف کی وہ قوم عمالقہ کے لوگوں نے کی۔ عمالقہ بڑے قد و قامت کے لوگ تھے، بڑی جسامت تھی ان کی، طاقتور تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے ساتھ جنگیں رہی ہیں۔ انہی کے بارے میں ان کی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، وہ تو بہت بڑے جسموں والے، بڑی طاقت والے، آپ جائیں، ہم نہیں جاتے لڑنے کے لیے، آپ اور آپ کا رب جائیں، جنگ کریں ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے تھوڑی سی تعمیر کی تھی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ صرف مرمت کی تھی، اور جب انہوں نے گناہ شروع کیے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو بیت اللہ سے باہر نکال دیا تھا، بیت اللہ کے ارد گرد نہیں بیٹھنے دیا۔ اور 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرہم کی ہے۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو بیت اللہ شریف کے قریب آ کر آباد ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی زبان سیکھی تھی، عربی زبان، اور اسی قوم میں حضرت نے شادی کی تھی، اسی قوم میں حضرت کا نکاح ہوا۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے بیت اللہ شریف کو 6ٹھی مرتبہ تعمیر کیا، اور 7ویں مرتبہ قصی بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، حضور کے جو دادے بنتے ہیں، حضور کا نسب حضرت قصی بن کلاب کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ انہوں نے 7ویں مرتبہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اور 8ویں مرتبہ بنائے قریشیوں نے تعمیر کیا۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی تعمیرات ہوئی ہیں وہ تعمیرات صرف دیواروں کی ہوتی رہی ہیں، دیوار تعمیر ہوئی، بیت اللہ شریف کی چھت نہیں تھی۔ یہ بنائے قریش میں بیت اللہ شریف کی چھت بنائی گئی ہے، پہلے صرف دیواریں کھڑی کی جاتی تھی، اور انہی دیواروں پر طبع بادشاہ نے، جو یمن کا بادشاہ تھا، بہت نیکوکار تھا، اس نے انہی دیواروں کے اوپر سفید ریشم کے کپڑے کو چڑھایا تھا، غلاف پہنایا تھا سب سے پہلے طبع بادشاہ نے۔ تو بنائے قریش میں مکمل اس کو تعمیر کیا گیا، چھت بھی بنائی گئی اور اس کے دروازے بھی لگائے گئے، اور ساگوان کی لکڑی کو اس کے پتھروں کے درمیان میں خوبصورتی کے لیے رکھا گیا۔ تو یہ بنائے قریش ہے، اور اسی بنائے قریش میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا۔ اس کو تعمیر کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بیت اللہ شریف کے لیے جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، تمام قبائل کہتے تھے کہ یہ پتھر ہم اپنے ہاتھ سے نصب کریں گے۔ اب چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی ان کی، اور اگر اس موقع پہ لڑائی ہوتی تو صدیوں چلتی۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ کیسے کرنا چاہیے، کیا کریں؟ اب ہر ایک قبیلے کی خواہش ہے کہ ہم یہ رکھتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ فیصلہ یوں کرتے ہیں، سب سے پہلے جو بیت اللہ شریف میں آئے گا صبح کے وقت، فیصلہ اسی کے سپرد کریں گے۔ سب سے پہلے صبح کے ٹائم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب کے سب حضور پر متفق ہوئے کہ جو فیصلہ حضور کریں گے ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ایک بڑے کپڑے میں اس کو رکھ لو، اور سارے قبائل کے جو بڑے بڑے سردار ہیں سب آگے اس کو پکڑ لو، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا کے نصب کر دوں گا، سب راضی ہو جائیں۔ اس فیصلے پر وہ راضی ہو گئے تھے، اس طریقے سے اس کو نصب کیا گیا،
اور 9ویں مرتبہ اس کی تعمیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ 10ویں مرتبہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا حجاج ابن یوسف نے بامر عبد الملک ابن مروان، عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کو تعمیر کیا، اور انہوں نے بڑی چینجمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر لیں، اور جو پچھلی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر ہے اس کے مطابق یہ تعمیر نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس تعمیر کو چینج کرنا چاہتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے بنایا، پھر اس کے بعد اپنا خلیفہ ہارون الرشید کا دور جب آیا، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں بیت اللہ شریف کو تعمیر کروانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بیت اللہ شریف کی جو تعمیر ہے اب اسی پر اس کو برقرار رہنے دیا جائے، ورنہ ہر آنے والے حکمران کی یہ خواہش ہوگی میں بیت اللہ شریف کو تعمیر کرا لوں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بیت اللہ شریف کو اب نہیں چھیڑنا، اس کی تعمیر نہیں کرنی، اب یہی مرکز و محور ہے اور قیام للناس ہے بیت اللہ شریف، قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول اسی پہ ہو رہا ہے، اور جب قیامت کے قریب اس کی بنیادیں اکھیڑ دی جائیں گی، ایک بدبخت اس کو شہید کرے گا، تو اللہ رب العزت قیامت قائم کر دیں گے۔ یہ روح ہے کائنات کی بیت اللہ شریف، اور ہر دور میں دنیا کا کفر کوشش کرے گا کہ بیت اللہ شریف کو توڑ دیا جائے، معاذ اللہ اس کو شہید کر دیا جائے، جس طرح ابرہ بدبخت نے یہ کوشش کی تھی، ایک ناکام کوشش تھی اس کی۔ اسی طرح بڑے بڑے ظالم حکمران اور فرعون وقت کے نماریدہ وہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے بیت اللہ شریف میں کوئی چینجمنٹ کریں، اس کو شہید کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کا کام نہیں۔ اللہ رب العزت بیت اللہ شریف کی حفاظت کی خود ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ قیامت کے قریب اللہ کو یہی منظور ہوگا کہ بیت اللہ شریف کو اگر کوئی ڈھاتا ہے تو ڈھا دے، تو پھر اس کے بعد قیامت قائم کر دی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے چھوٹے قد کا آدمی کالے رنگ کا ہوگا، اور موٹی موٹی اس کی جو پنڈلیاں ہیں یہ بڑی موٹی ہوں گی، اور وہ آ کر بیت اللہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، بیت اللہ شریف کو شہید کر دے گا، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور جب اللہ پاک کسی چیز سے حفاظت کا ذمہ اٹھا لیں گے تو پھر اس کو اگر کوئی ختم کرنا چاہتا ہے تو کر لے گا۔ استدراج ہوتی ہے، پھر اللہ پاک کسی کو مہلت دے دیتے ہیں کرنے کی کہ اب تم کرو۔ تو بہرحال بیت اللہ شریف کے اوپر برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے ارد گرد رہنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کو بابرکت روزی بھی عطا فرماتے ہیں اور رزق کی فراوانی بھی نصیب فرماتے ہیں۔ باقی بیت اللہ شریف کی اچھی اور بڑی معلومات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ دیوار کی جو موٹائی ہے بیت اللہ شریف کی یہ 3 فٹ ہے، اور بلندی 40 فٹ ہے، اور مشرقی دیوار 39 فٹ ہے، اور مغربی دیوار بھی 39 فٹ، شمالی دیوار 33 فٹ، جنوبی دیوار 30 فٹ، اور دروازہ 6 فٹ اور 10 انچ کا ہے لمبائی میں، اور چوڑائی اس کی 4 فٹ ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کی اہم معلومات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ تو بہرحال جنہوں نے بیت اللہ شریف کے قریب رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی، ان کے ایمان بڑے مضبوط تھے، انہوں نے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کیں، لیکن ایمان سے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اللہ عز و جل کی ذات عالی پر کامل یقین اور اعتماد تھا، کسی لمحے وہ ایمان سے نہیں ہٹے۔ اللہ رب العزت نے ان کو فراوانی رزق مرحمت فرمائی، عزت کی روزی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کہیں گے ظاہری طور پر تو ان کی روزی بڑی تنگ تھی، وہاں تو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا اور فاقے رہتے تھے، مدینہ منورہ میں بھی آئے ہیں تو فاقے رہے ہیں۔ یاد رکھیے رزق جو ہے صرف روزی روٹی کا نام نہیں ہے،
اچھی زندگی کا نام، آسائش کا نام، قلبی سکون اور اطمینان کا نام۔ علماء نے لکھا ہے راحت و آرام اور اطمینان کے لیے سورۃ القریش کو پڑھنا بہت مجرب ہے۔ اگر کوئی آدمی عیش و عشرت، راحت و آرام چاہتا ہے، اپنی زندگی میں اطمینان چاہتا ہے کہ تذبذب نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانیاں نہ ہو، اللہ عافیت نصیب فرما دے، تو لإیلاف قریش پڑھنا چاہیے۔ لإیلاف قریش پڑھنے والے کو اللہ پاک سلامتی عطا فرماتے ہیں، امن نصیب فرماتے ہیں۔ اور جنہوں نے بیت اللہ شریف کا فیض حاصل کیا، ان کو اللہ کی ذات پر ایسا کامل یقین اور اعتماد تھا، بڑی سے بڑی پیشکش ٹھکرانے والے بنے ہیں وہ۔ دنیا کے بڑے بادشاہوں نے ان کو مال و دولت کی پیشکش کی، ان کو بہت کچھ دینے کا کہا، اپنی سلطنت میں شریک کرنے کا کہا، اپنی بیٹیاں پیش کر دی نکاح کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ کا فیض، اس کی رحمت حاصل کی ہوئی تھی، بیت اللہ شریف کا فیض حاصل کیا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کیا ہوا تھا، تو وہ کب پھرتے دائیں بائیں؟ انہوں نے ساری پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، کہا کہ ایک منٹ کے لیے بھی ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ سے لینے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ملک روم کی طرف بھیجا تھا، اور لشکر کا امیر بھی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، فرمایا جاؤ وہاں جنگ کے لیے۔ وہاں گئے تو کسی طرح حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیوں نے قید کر لیا، اپنی قید میں لے لیا۔ تو خیال آیا کہ یہ ہے بڑا بہادر آدمی، اچھا آدمی ہے، کسی طرح اس کو قائل کیا جائے، اپنے قریب کیا جائے، اگر یہ ہماری فوج کے سپہ سالار بن گئے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا، دنیا کی تمام اقوام پر ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ تو بادشاہ نے حضرت کو کہا کہ میں اپنی سلطنت میں آپ کو شریک کرتا ہوں، آپ کو بادشاہ بناتا ہوں، آپ نصرانی ہو جائیں۔ کیا آپ ہوتے ہیں؟ ایک روایت میں ہے اس نے کہا کہ ازوجک ابنتی، میں اپنی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کرتا ہوں، اور واشرک فی ملکی، میں اپنے ملک میں تجھے شریک کرتا ہوں، کیا تو حل تنصرت، نصرانی ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے یہ بات نہیں سنی۔ پھر اس نے یہی بات دہرائی، حضرت نے فرمایا ذرا زور سے کہو۔ اس نے کہا اچھا، میری آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی، میں اتنی کچھ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، سلطنت میں، حکومت میں شریک کر رہا ہوں۔ تو اس نے حکم دیا، کہا کہ اس کو سولی پر لٹکایا جائے، تختہ دار پر چڑھایا جائے، اور تلواروں کے ذریعے سے، نیزوں کے ذریعے سے اور تیروں کے ذریعے سے اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا کہ کسی طریقے سے یہ مان جائیں۔ اب وہاں لے گئے، بڑا اطمینان، حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہیں۔ بادشاہ حیران ہے کہ نہ اس کو ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، یہ بڑا عجیب قسم کا آدمی ہے۔ کہا کہ اس چیز سے تو یہ ڈر ہی نہیں رہا، تختہ دار پہ اس کو کھڑا کیا گیا ہے، سولی کا جو پھندا ہے وہ لٹک رہا ہے اس کے سامنے، اور ساتھ تلواریں اس کے جسم کو لگنے کے انتظار میں، لیکن بالکل بے پرواہی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ایسا اطمینان میں نے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا اس کو نیچے اتارو، کسی اور طریقے سے اس کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرو۔ کہا کہ ایک کڑھا کو آگ پر گرم کیا جائے، جب اس کے اندر پانی ابلنے لگے تو پھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بلایا جائے۔ ایسا ہی کیا، نوکر چاکر بھاگنے لگے، انہوں نے کڑھا اٹھایا، پانی ڈالا،
آگ لگائی، پانی جب ابلنے لگا تو بادشاہ نے بلایا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ جناب اگر اپنے ایمان سے پھر جاتے ہو تو پھر تو تمہیں آج نجات ملے گی، ورنہ آپ کو اس پانی میں ڈال دیا جائے گا، اس ابلتے کڑھا میں۔ کیا یہ قبول ہے آپ کو؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، ایک قیدی تھا سزائے موت کا، اس کو منگوایا، کہا کہ اس کے سامنے اسی جلتے کڑھا میں ڈال دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اس کو لے آئے، اس کے کپڑے اتار کے اس کو ڈالا، اور اتنی شدید گرم تھا پانی، اس کے جسم سے بوٹیاں اتر گئی، ہڈیاں چمکنے لگی، نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کو ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ اس نے کہا لگتا ہے اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اب یہ اس لالچ کو بھی قبول کرے گا جو ہم نے دی ہوئی ہے، اور موت سے بھی خفا، ڈر گیا ہے، خوف زدہ ہے۔ تو بلایا حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو کہ ہاں ڈر گئے ہو نا، ڈالے ہم آپ کو آگ میں، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ رونا اس آگ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، میں اس آگ سے خوف زدہ نہیں ہوں، میں ڈر بالکل نہیں رہا، مجھے خدا کا ڈر اور خوف ہے۔ میں اطمینان کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، میں اسی لیے رو رہا ہوں، ہے کاش میری اتنی ہی جانیں ہوتی جتنی میرے بدن کے بال ہیں، میں ساری کی ساری جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ اس نے جب یہ بیان سنا حضرت کا، حیران ہوا بادشاہ۔ اس نے کہا آپ ڈر ہی نہیں رہے، اور اس قدر جرأت مندی کے ساتھ بیان ہے۔ ہاں اب آپ کو میں چھوڑتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط، وہ یہ کہ آپ میری پیشانی کا بوسہ لو، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت نے سوچا کہ پیشانی کا بوسہ لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر صرف مجھے نہیں چھوڑنا، اگر میرے سارے ساتھیوں کو بھی ساتھ چھوڑ دو، ان کو بھی رہائی مل جائے اس مصیبت سے، تو پھر میں تیری پیشانی کا بوسہ لینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرا بوسہ لیجئے، اور میں سب کو رہا کر رہا ہوں، آزاد کر رہا ہوں۔ حضرت نے جا کے بوسہ لیا تو اسی وقت اس نے سب کے سب کو رہا کر دیا۔ حضرت اپنی فوج کو لے کر واپس آئے۔ بتلانے کی بات جو ہے وہ یہ ہے، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، جو اللہ رب العزت سے رزق لینے کے عادی ہوتے ہیں اور اسی عظیم ذات سے کھاتے ہیں، تو پھر وہ کسی سلطنت سے، کسی حکومت سے، کسی بادشاہ کی بادشاہت سے، کسی بادشاہ کے دبدبے سے خوف میں قطعاً نہیں آتے، بلکہ وہ اسی پہ خوش ہوتے ہیں کہ بس جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے وہی کافی ہے۔ وہ ذلت کی روزی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ شریف کے رب کی عبادت کرنے والے کھوٹے سکوں پہ نہیں بکا کرتے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں کہ پروردگار جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا بس یہی کافی ہے۔ ایک کھجور کو چوس رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک پانی کے گھونٹ گھونٹ پی رہے، اسی پہ گزارا ہو رہا ہے، یہی روزی ہے، اسی کو فراوانی سمجھتے ہیں وہ۔ تو اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ فرمایا، امن عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، سلامتی بھی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اس شخص کے ساتھ جس نے ان معمولات کو پڑھا، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھا، تذبذب کا شکار نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بے انتہا روزی عطا فرمائی۔ تو سورۃ لإیلاف قریش میں اللہ رب العزت نے جو انسان کو نعمت مرحمت فرمائی ہیں، مفسرین نے اس کی تفسیر کے اخیر میں ان نعمتوں کو ذکر فرمایا، جو چیزیں اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، ان عطا کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سورۃ لإیلاف قریش کی برکت سے اور اس سورت کے مضامین پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ انسانی راحت و سکون،
اطمینان قلبی اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ عیش و عشرت کے لیے جو بنیادی ضروریات اور چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کی سب لإیلاف قریش کی برکت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ وہ چیزیں جو قیام و طعام کے لیے ضروری ہوتی ہیں، انسان کے رہن سہن کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے تو وہ کثرت سے لإیلاف قریش کو پڑھے، اللہ رب العزت اس کے مکان کی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ اور اسی طرح طعام کی ضروریات، ایک آدمی ہے، عیال دار ہے، بچے بہت ہیں لیکن قلیل المال ہے، اور کثیر العیال، اولاد زیادہ ہے اور قرضے لے کر گھر کے گزر اوقات چلتے ہیں، ایسے آدمی کو چاہیے 72 مرتبہ سورۃ لإیلاف قریش کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ آیت مبارکہ پڑھے، اللہ رب العزت پہاڑوں جتنی قرضہ بھی ہوگا تو دور کر دیں گے۔ اسی طرح آگے علماء نے لکھا ہے کہ ہر قسم کی ضروریات کی فراوانی کے لیے یہ سورت مجرب ہے، یعنی آپ فراوانی چاہتے ہیں کسی چیز کی بھی، لباس کی، صحت کی، دولت کی، وسعت رزق کی چاہتے ہیں، جس چیز کی بھی چاہتے ہیں تو سورۃ لإیلاف قریش کی برکت سے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اور اللہ کی نعمتوں کی عام دستیابی کی علماء نے تفسیر کے اخیر میں جو خلاصہ نکالا ہے تو اسی میں ان کو بیان کیا ہے، فرمایا یہ چیزیں سب اللہ رب العزت سورۃ لإیلاف قریش کی برکت سے عطا فرماتے ہیں، اور اس کے مضامین پر عمل بھی ضروری ہے۔ عمل کا نام نہیں ہے صرف وظیفہ پڑھ رہے ہیں، نماز سے پرہیز کرتے ہیں، وظیفوں کے چلے کاٹ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو کچھ فوائد حاصل نہیں ہوتے اعمال کے۔ عمل کا فائدہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو صحیح سیٹنگ سے کرتا ہے۔ موبائل کی سیٹنگ چھڑ جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس کو کیا ہو گیا ہے، جب سیٹنگ ٹھیک ہوتی ہے تو سیدھا چلتا جاتا ہے نظام۔ تو اسی طرح ہماری سیٹنگ جب خراب ہو جاتی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، وظیفہ چل رہا ہے، نماز کا جو مستحب وقت ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی جو حکم ہے اللہ رب العزت کا، اس طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، اور ادھر سے وظیفوں پہ وظیفے ہیں، چلوں پہ چلے کر رہے ہیں، کچھ فوائد حاصل نہیں ہونے، غیبت سے زبان کو بچاتے نہیں ہیں، اور وظیفے کے اثرات چاہتے ہیں، بد نظری کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور انوارات کو اپنے اندر داخل کرنا چاہ رہے ہیں، دروازے تو سارے ہیں بند، اور کوشش یہ ہے کہ بس وظیفہ پڑھیں، آٹومیٹک کوئی نظام ہونا چاہیے، ادھر سے اللہ پاک بٹن ڈلوا دے فرشتوں سے کہ ڈالو بس اس کے سارے کاموں کی سیٹنگ کر دو۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا، طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے اہم ترین چیز جس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے انسانی زندگی کے لیے، اگر وہ چیز انسان کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر انسان مذبذب ہے، نہ محنت کر سکتا ہے، نہ اچھی جاب کر سکتا ہے، نہ کہیں اور کسی کوشش کے ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ جب اس کا عقل ہی کام نہیں کرے گا تو آگے کام کیا چلیں گے اس کے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے وہ کیا چیز جو اللہ رب العزت اسی سورت کی تلاوت کی برکت اور اس پر عمل کی برکت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وہ امن، امان اور سلامتی ہے، امن و امان اور سلامتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کی طرف کہ یہ خط ہے، اس کو پڑھو اور عزت کے ساتھ آؤ، ایمان قبول کرو، اپنی رعایا کو بھی لے آؤ، ایمان قبول کرو، تو ملکہ بلقیس نے اپنی کابینہ سے، اپنی کیبنٹ سے جو مشورہ اور رائے طلب کی تھی اس میں اس نے بتایا تھا
کہ جب یعنی ان کو اچھی رائے دی تھی کہ میری رائے یہ ہے تمہیں اس طرح کرنا چاہیے کہ جب ملوک بادشاہ کسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں، افسدوہا وجعلوا اعزت اہلیہا اذلہ، وہاں فساد مچا دیتے ہیں، وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ہم چلیں اور سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ہار مان جائیں، اپنی شکست کو قبول کر لیں۔ لڑتے نہیں ہیں، لڑائی میں بہت فساد ہوتا ہے، نہ عبادت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے اس میں۔ ہاں طریقے اور ہیں جنگوں میں اللہ کو راضی کرنے کے، اگر خلفشار ہو جائے، باہمی اختلاف اور فساد پھیل جائیں، یعنی جنگ ہے، حق باطل کی کوئی تمیز نہیں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو اس میں تو سارا نقصان ہی نقصان ہے۔ باہر کرفیو لگا ہوا ہے، عبادت کے لیے کوئی جا نہیں سکتا، مسجد میں نمازیں ادا نہیں ہو رہی، بد امنی پھیلی ہوئی ہے پوری روئے زمین پر۔ تو ایسی صورتحال میں نہ معاشی ترقی کی جا سکتی ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کی ذات عالی کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال میں اسی کشمکش میں کیا کریں گے ہم؟ تو امن و سلامتی کی حیثیت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اور وہ امن و امان اور سلامتی جو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو عطا فرماتے ہیں جو ان مضامین پر عمل کرتا ہے۔ ان اقوام عالم کو حاصل ہوتی ہیں جو قومیں ان مضامین کو اپنے سامنے رکھ کر ان کو اپنا ورد جان بھی بناتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسی اقوام کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اور امان کی دو چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اتاری ہیں۔ امن و امان کے لیے دو چیزیں اختیار کرو، امن و امان بھی ملے گا اور فراوانی رزق بھی نصیب ہوگا، اور ہر قسم کی پریشانیاں اللہ پاک دور کر دیں گے۔ ترمذی شریف میں ہے اللہ رب العزت نے دو چیزیں امان کی نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میری وجہ سے عذاب ٹلتے ہیں، میری وجہ سے دکھ دور ہوتے ہیں، میرے نام کی برکت سے آبادیوں سے ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار، جو استغفار کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو امن و امان نصیب فرماتے ہیں۔ استغفار کی بے شمار برکات ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت اس سورت کی تلاوت کی برکت سے، ان مضامین پر عمل کرنے کی برکت سے یہ ساری نعمتیں مرحمت فرمائیں گے، رزق کی فراوانی بھی ملے گی، دشمن بھی ناکام ہوں گے، مصیبتیں بھی دور ہوں گی، خوف و ہراس اگر کسی معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اللہ پاک اس کو بھی دور کر دیں گے، اور ایسے لوگ جو اس کو ورد جان بناتے ہیں اللہ پاک ان کو امان مرحمت فرما دیں گے۔ اور اکابرین ملت علماء امت نے اپنے تجربات بھی اس پر بیان فرمائے ہیں، وہ تمام تجربات اس کے فضائل و فوائد پر شاہد ہیں۔ تو اس سورت کی برکات پہ اکابرین کے تجربات بھی شاہد ہیں، اور یقین محکم کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بزرگوں نے اس کو معمول بنایا، اور جگہ جگہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا، اللہ رب العزت کی کرم نوازیوں کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ جگہ جگہ سواری نہیں مل رہی تو لیلاف قریش پڑھی، اللہ نے آسانی فرما دی، اور اسی طرح کہیں خوف و خطرہ محسوس ہو رہا ہے، لیلاف قریش کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ خوف و خطرات دور کر دیے۔ اور جو قرض میں دبا ہوا ہے ایسا شخص لیلاف قریش کا اہتمام کرے، اور یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد صبح اور شام 111 مرتبہ پڑھے، ہر نماز کے ساتھ 7 مرتبہ لیلاف قریش کا اہتمام کرے۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، لمبے چوڑے بہت زیادہ لمبے لاکھوں کی تعداد میں وظائف سے آپ بچنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کو اتنی لمبی مشقت اور محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو وظیفہ بھی لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں،
اس کی محدود مقدار پڑھنے کی کوشش کریں، اور تہجد کے وقت الہا و زاری کی کوشش کریں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، رونے دھونے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ساری رات ایک عمل کرتا ہے اور کرنے بیٹھا، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، مسلسل اس نے یہ وظائف کیے، اور ایک وہ شخص ہے جو رات کی تنہائی میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کا مسئلہ بھی حل فرما دیتے ہیں۔ تو دعا جو ہے یہ بڑی مؤثر چیز ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مشکلات حل کروانے کی کوشش کریں۔ جو وظائف ہیں ان کو محدود مقدار میں پڑھنے کا اہتمام کریں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نہیں۔ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالا جائے، بعد میں لوگ خود بیمار ہو جاتے ہیں بیچارے، اتنی مشقت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر مشقت ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے لکھا ہے زیادہ مشقت نہ کی جائے، صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی جائے، جو جملہ زبان سے نکلے گا قبول ہوگا بارگاہ الہی میں۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ باتیں ایسی ہیں جو پتھر پر لکیر ہیں، تو اللہ رب العزت نے وعدے فرما رکھے ہیں، جو آدمی اپنی زبان سے بدگوئی نہیں کرے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، جھوٹ بولنے سے بچے گا، اس کی زبان کی اللہ لاج رکھتے ہیں، وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو اپنی زبانوں کو ہر گناہ میں ملوث کرنے کا عادی ہے، ایسے آدمی کی دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے اپنی زبان کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اور فرمایا جو آدمی جتنی زیادہ اللہ سے ڈرے گا اتنی ہی مخلوق میں اس کی ہیبت بیٹھے گی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے مخلوق میں اس کا دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی جتنی زیادہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ پاک اس کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ کی مخلوق اس کے ساتھ محبت کرے گی، مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ جائے گی۔ ہاں، اور جو آدمی جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا، وہ آہستہ آہستہ اپنی طبیعت کو ابھارو، اور اس میں کوئی مقصد نہ ہو دنیاوی، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے وہ عبادت ہے۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے، وہ ان کو کوئی ملنے کے لیے جاتا، ایک اللہ والے کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، تھوڑی سی بات کرتے کہتے کہ بھائی جان آپ کے بھی کام ہوں گے، آپ نے بھی کچھ تیاری کرنی ہوگی، میں بھی آخرت کی تیاری میں مصروف ہوں، ٹھیک ہے السلام علیکم، آپ جائیں اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ پھر قرآن اٹھایا، تلاوت شروع۔ عادت تھی ان کی، اس طرح نہیں جیسے جبری طور پر وظائف پڑھے جا رہے ہیں، جبری طور پر اپنی طبیعت پہ اس قدر جبر کیا کہ بیمار پڑ گئے۔ پڑھتے رہیں، کوئی خاص عمل ہے، اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو الہا و زاری کا، اللہ کے سامنے رونے کا زیادہ اہتمام کریں۔ تو بہرحال جو آدمی بہت زیادہ مقروض ہے، اس طرح یہ عمل کرے، ہر نماز کے ساتھ لإیلاف قریش 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، تو اللہ رب العزت پہاڑوں برابر قرضہ بھی اس کا اتار دیں گے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دیں گے۔ بندہ دعا میں بھی یہی کہے، ایک اپنا سبب سامنے رکھ کے اس کی پرستش نہ کرتا رہے کہ اے اللہ اسی سے میرا مسئلہ ہر حال میں حل فرما دے، یوں نہیں، سبب جو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگے، اے اللہ جیسے بھی تو چاہے میرا قرضہ دور کر دے، تو اللہ رب العزت اس قرض سے نجات کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دیں گے۔ متعین نہ کرے کہ بس اسی سے ہی حل ہونا چاہیے، یوں نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کی رحمت وسیع ہے، اس نے بہتر اسباب پیدا کر دینے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس کے لیے جو سبب بھی جو تو چاہے پیدا کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میرا قرض ادا کروا دے۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے بھی چاہیں گے آپ کو عطا فرما دیں گے۔ بہرحال اللہ پاک انہی معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔